اگر وہ لوگ سوچیں کہ ہاں بھی مجھے پتا کسی چیز کا نہیں، آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے ہر چیز کا پتا ہے، میں ایوے ہی نہیں آپ کا فون ہی نہیں اٹھاتا، آپ 20 فون کرتے ہو، میں ایک فون اٹھاتا ہوں، کیونکہ جس ہاں. انسان کے دل میں منافقت ہو وہ کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. لوگوں کو ہوں. لگتا ہے کہ میں بڑا کانوں کا بچہ ہوں، میں بڑا سیدھا ہوں، میں بڑا بےوقوف ہوں. میرے قریبیوں کو بھی لگتا ہے، میرے کافی قریبی دوستوں کو بھی لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے پتا ہر چیز ہی ہوتی ہے. میں بولتا نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ میری زندگی میں نا میس ویسے ہی اتنا زیادہ ہے کہ میں یہ جو کیٹ فائٹ والے میسج ہے نا، کیٹ فائٹ والے، میں اس کو بادر ہی نہیں کرتا، میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. میں اپنا اکیلا تھا، صحیح. میں آیا تھا. ٹھیک ہے. جب میں نکلا ہوں یو کے سے تو اس کے بعد جو مجھ تک خبریں پہنچی کہ آپ کو بہت مینیپولیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو ہاں ہاں. میرے بارے میں بہت غلط غلط بولا کہ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ تو ایسے کہہ رہا تھا. تو مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کی ایک مرتبہ پھر سے اون شیخ اور ایمان پر شدید تنقید. کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے کالز تک نہیں اٹھاتا ہوں. جب میں لندن میں تھا تو اون شیخ نے بہت سے لوگوں کو میرے خلاف باتیں کی، مجھے مینیپولیٹ کیا اور میرے گفٹرز تک کو خریدنے کی کوشش کی. کہا کہ رجب تو اب نہیں آتا، ہمیں گفٹ دینا شروع کر دو. رجب بٹ نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد لوگ بھی حیران ہوئے اور ہمیں خود بھی بہت حیرانی ہوئی. ایمان صاحبہ جو کہ ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو بڑا معصوم قرار دیتی ہیں، لیکن ان کے اپنے بھائی کیا کرتوت کرتے پھر رہے ہیں، یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے. رجب بٹ نے بتایا کہ میں بہت برداشت کرتا ہوں اور یہ کتا بلی فائٹ، کیٹ فائٹ کو میں زیادہ خاطر میں نہیں لاتا. میری زندگی میں ویسے بڑے مسئلے مسائل ہیں، بہت میں مشکل سے گزر رہا ہوں. میں کیس دیکھوں، میں کمانا دیکھوں، میں یوٹیوب دیکھوں، میں سوشل میڈیا دیکھوں، یا پھر میں گھر کی لڑائیاں، فتنے، فساد دیکھوں، مجھے ذہنی سکون کی بہت ضرورت ہے. مجھے ذہنی سکون دو گے تو میں بدلے میں ڈبل محبت دوں گا، نہیں دو گے تو لوگ دل سے اتر جاتے ہیں. رجب بٹ نے کہا کہ میرے دل سے بہت سے لوگ اترے ہیں اور میں اس بات کی وضاحت اب مزید نہیں دینا چاہتا. سب کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. ٹک ٹاک لائیو پہ نہیں آیا تو لوگوں نے میرے گرفٹر کو بھڑکانا شروع کر دیا، میرے دوستوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، میرے خلاف کامنٹ میں جا جا کر لوگوں کے خلاف باتیں کی. میری ہی دوستوں کو، میرے ہی فالوورز کو، میرے ہی فینس کو اور میری ہی کولیگز کو جا کر میرے بارے میں غلط باتیں کی. خوش قسمتی یہ ہے کہ تمام تر لوگ ان سے رجب سے مخلص تھے، تو انہوں نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے بہت قریبی یعنی کہ اون شیخ صاحب آپ کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ ہزاروں دفعہ ہو چکا ہے، اور جو بندہ مخلص نہ ہو تو پھر اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور میں نے اب ان لوگوں کے کالز تک اٹھانا چھوڑ دیے ہیں. رجب نے اون شیخ کو دوبارہ سے ایکسپوز کیا ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ بولا ہے لائیو میں. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ اس نے اون شیخ کے بارے میں بتایا ہے. اور افسانہ سے جب وہ آج ٹک ٹاک لائیو پہ آئے تھے تو یہ ساری باتیں وہ کھل کے کر رہے تھے. ایون کہ افسانہ کو بھی یہ سب کچھ پتا تھا اون شیخ رجب بٹ کے بیہائنڈ پہ کیا کرتا رہا، اور ایمان کو یہ سب پتہ ہونے کے باوجود اس نے رجب کا نہیں بلکہ اپنے بھائی اون صاحب کا ساتھ دیا. الٹا وہ رجب سے اس نے ملنا چھوڑ دیا، اس نے گھر پہ آنا چھوڑ دیا، اپنے بچے کو دور کر دیا، اپنے بچے کا نام تک لینے سے منع کر دیا، اور بھی بہت کچھ. کہتے ہیں کہ میں اس سے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کی باتیں سن سن کر اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ پھٹ پڑا، اپنا چینل بھی گوا دیا، فالوورز الگ چلے گئے. اس پورے سین میں اگر رجب صاحب کا بڑا نقصان ہوا ہے، 8 ملین فالوورز ختم ہو گئے، اور وہ اب آنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میں نے ایک دو جگہ پڑھا کہ وہ فالوورز جو آپ اپنا چینل ہائیڈ کرتے ہو تو پھر وہ یوٹیوب پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. تو جی یہ سب کچھ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.